علیہ وسلم۔ جی خلیل بھائی، اوور ٹو یو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارے تمام مریضوں پر نازل رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے، مشکلات دور فرمائے۔ سب سے پہلے حافظے کے حوالے سے قوت حافظہ کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ بچے نے کال کی تھی، اللہ پاک نے دین و دنیا کے ہر امتحان میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ رکھ لیجئے، اور اسے آپ نے پینا ہے، ایک بوتل پر دم کر کے پانی میں رکھ لیں، اور اس کو روزانہ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ پینا ہے اور سوتے وقت پینا ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو والدین خود بھی دم کر کے یہ دے سکتے ہیں، تو 2 ٹائم پلانا ہے، صبح خالی پیٹ، نہار منہ، اور رات کو سوتے وقت۔ تو انشاءاللہ عز و جل ذہن جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ مدت اس کی یہ ہے کہ جب تک مکمل فائدہ نہ ہو یہ پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا، دماغ کی جو کمزوری ہے، ذہنی کمزوری ہے، انشاءاللہ یہ دور ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبض کے حوالے سے پوچھا گیا، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، پہلے اس پر غور کر لیا جائے، سبزیوں کا، فروٹ کا استعمال زیادہ کیا جائے، پانی جو ہے زیادہ پیا جائے جتنا پینا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں کہ جو قبض پیدا کرتی ہیں، میدا، چینی، اور یہ اسی طرح تلی ہوئی چیزیں، حلوہ پوری، پراٹھا، پکوڑے، سموسے، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ قبض کا حوالے سے ایک نسخہ آپ تحریر فرما لیں، وہ یہ ہے کہ سنا مکی کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، یہ آپ 100 گرام لے لیجئے، اور دوسری چیز ہے کلونجی، یہ آپ 50 گرام لے لیجئے، اور تیسری چیز ہے سونف کو بادیان بھی کہا جاتا ہے، یہ عام طور سے مل جاتی ہے، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ پیس لیں، پیسنے کے بعد یعنی 100 گرام سنا مکی اور کلونجی اور سونف 50 گرام، ان کو پیسنے کے بعد آخر میں اس میں 50 گرام اسپاغول کی بھوسی بھی شامل کر لیں۔ تو اسپاغول کی بھوسی کو پیسنا نہیں ہوتا، اسے بغیر پیسے اس میں شامل کر لیں، اور پھر رات کو سوتے وقت 1 چمچ اس کا لے لیا جائے گرم پانی سے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ پیٹ کی صفائی ہوتی رہے گی، بہتری ہو جائے گی۔ مگر یہی ہے کہ اس کے لیے آپ نے جو اپنی خوراک پر توجہ دینی ہے۔ اسی طرح سے کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ بار بار ان کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اچھی طرح اپنا چیک اپ کروائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بخار کے اثرات آپ کے اندر موجود ہوں اور پراپر مکمل علاج نہ کیا ہو، تو کسی اچھے طبیب کو دکھایا جائے، ڈاکٹر کو دکھائیں، اپنا مکمل علاج کروائیں۔ رہی کمزوری کے حوالے سے، کمزوری کے اعتبار سے اگر آپ یہ استعمال کر لیں 5 عدد کھجوریں اور 10 بادام، 1 گلاس دودھ کا، یہ تینوں چیزوں کو آپ بہت لذیذ انشاءاللہ بنے گا یہ، اس کو صبح خالی پیٹ آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ سلمان بھائی بھی مسکرا رہے ہیں، انہیں ہم پلایا تھا ہم نے بنا کر، تو یہ بہت ہی لذیذ ہے۔ جو بچے کمزور ہیں یا بڑا بھی کوئی کمزور ہے تو وہ اس کو استعمال کرے، انشاءاللہ ذہنی کمزوری بھی دور ہوگی، اور پورے جسم کو انشاءاللہ عز و جل سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسے ضرور استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے بار بار جن کا پیشاب آتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنی عمر بتا دیا کریں کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور یہ معاملہ کب سے ہے، تو پھر اس کے حساب سے بتانا آسان ہوتا ہے۔ مگر ایک جنرل علاج عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ یہ علاج کر سکتا ہے۔ جن کو بار بار پیشاب آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کالے تل اگر مل جائیں تو اچھا ہے۔ کالے تل جب لیں تو اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہوتا ہے۔ کالے تل آپ 100 گرام لے لیجئے۔ نمبر 2 اخروٹ کی گری، یہ بھی 100 گرام، اور نمبر 3 آپ نے لینا ہے کھوپرے کا پاؤڈر، پسا ہوا کھوپرا لے لیں یا خود پیس لیں۔ تو ان تینوں چیزوں کو ہم وزن ایک جیسے لے کر ایکول، تو اس کو آپ نے پیسنا ہے اور پھر 1 چمچ صبح و شام استعمال کیا جائے۔ مگر جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے تو وہ اس زیادہ چائے، چاول اور ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، اور بچے جو ہوتے ہیں یہ خاص طور سے چپس، پاپڑ وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ زیادہ کھاتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو روکا جائے۔
اسی طرح ایک اسلامی بھائی کی ابتدا میں کال آئی تھی، اللہ پاک نے ان پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، معدے کے درد کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا. تو 3 چیزیں آپ لے لیں، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. رائی باریک رائی آتی ہے وہ آپ نے لینی ہے، اور پودینہ 2 قسم کا آتا ہے، ایک جنگلی پودینہ کہلاتا ہے، ایک دیسی پودینہ. دیسی پودینہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم گھروں کے اندر سبزیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں سالن میں، تو وہ پودینہ آپ نے خشک لینا ہے. خشک پودینہ آپ انصاریوں کی دکان سے مل جائے گا. رائی باریک، خشک پودینہ، اور تیسری چیز ہے اجوائن. یہ تینوں چیزوں کو، اجوائن دیسی، یہ تینوں چیزوں کو آپ نے جیسے مثال کے طور پہ 50-50 گرام لے لیں، ایک جیسا وزن ہو، اور اس کو پیس لیجئے. ایک چمچ آپ استعمال کریں کھانے کے بعد، تو انشاءاللہ عز و جل معدے کے درد کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. یہ نہ ہو سکے تو 1 چمچ سونف ہی آپ 1 کپ پانی میں ابال لیجئے اور اس کو پی لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. ایک سلائی بھائی کی کال تھی، اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے. 3 سال سے انہیں شوگر تھی، اور پیروں میں، ان کے تلووں میں جیسے جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک آسان علاج یہ ہے کہ آپ 3 عدد یا 5 عدد آلو بخارے رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو مل چھان کر، یعنی کہ اس کی گٹھلیاں نکال دیں، وہ پانی بھی پی لیں اور اس کو اس میں مل لیں، تھوڑا سا وہ پینے جیسا ہو جائے گا. تو یہ نہ کر سکیں تو ایک مزید علاج ہے، عشبہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، ایک گل منڈی کے نام سے جڑی بوٹی آتی ہے، اور تیسری جڑی بوٹی ہے بو پھلی، اور ایک اور جڑی بوٹی ہے، اسے کہا جاتا ہے برہم ڈنڈی. یہ چاروں چیزوں کو آپ برہم ڈنڈی، جی واہ، دوبارہ سماعت فرما لیں. یہ جن لوگوں کے جیسے ہاتھ پیروں میں جلن ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پیروں سے آگ نکل رہی ہے، ہاں جی ہاں جی. ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بڑا مفید ہوگا. وہ 4 چیزیں ہیں، عشبہ، نمبر 2 گل منڈی، اور نمبر 3 آپ نے لینی بو پھلی، اور نمبر 4 برہم ڈنڈی. یہ چاروں چیزیں 50-50 گرام، یہ جتنی بھی یعنی ہم وزن آپ لے لیں، ان کو کوٹ لیجئے موٹا موٹا، اور پھر رات کو تقریباً 10 گرام لے کر، یعنی ایک بڑا چمچ جو ہوتا ہے وہ لے کر 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں، اور صبح اس کو چھان کر پی لیجئے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہاتھ پیروں کی جلن دور ہو جائے گی. اللہ پاک باقی سے اللہ جی اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جن کا پرابلم ہے پاؤں کی جلن والا. کہ یہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ سلامتی عطا فرمائے آپ کو، اور اللہ پاک ہم سب پہ رحمت فرمائے. جس طرح یہ ہے نا آپ سب برہم ڈنڈی، اس کے لفظی معنی پہ آپ غور کریں تو اس کا لفظی معنی الگ سے بنتا ہے، برہم ڈنڈی. اسی پر میں نوٹس کیا، اسی پر گناہگار دوہا کبھی سنا ہے آج تک؟ یہ تو آپ کے مشاہدات ہیں. یہ میں نے کل سنا ہے، یہ گناہگار دوہا. اس پر امیر سنت سے سوال بھی کیا ہے میں نے، تو وہ انشاءاللہ وہ ہم سوال لیں گے، ہم مدی مذاکرے میں وہ چلائیں گے اس کو. یہ پروڈیوسر صاحب آج ہی یہ ضرور جو ہے نا پیش کر دیا جائے شبہ امیر سنت کو، تاکہ وہ اپنے حساب سے اگر قابل استعمال سمجھے تو ہو. تو بہرحال گناہگار دوہا بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے، بہرحال اس پر بھی بات کریں گے. جی خلیل بھائی مزید آگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح سے شوگر ہے، 3 سال سے شوگر کے حوالے سے، تو آپ اپنا پراپر علاج جاری رکھیں. بہرحال کمزوری کے اعتبار سے پٹھے وغیرہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو شوگر والے اگر یہ چیز بنا کر رکھ لیں، 100 گرام میتھی دانہ اور 100 گرام دار چینی، ان دونوں چیزوں کو باریک پیس لیجئے، اور صبح شام 1 چمچ استعمال کر لیں. دودھ سے کر لیں یا ویسے ہی کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل جسمانی پٹھوں وغیرہ کی کمزوری، ہاتھ پیروں کا جو درد ہوتا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور مزید خارش کے حوالے سے پوچھا گیا، خارش کے لیے آپ 2 چیزیں لے لیجئے. تخم بابچی، اس کے مختلف علاج ہوتے ہیں. تو اس کے سب سے پہلے پرہیز میں عرض کر دوں، بڑا گوشت، انڈا، مچھلی، اس سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. اگر یہ آپ کھاتے رہیں گے تو پھر جو ہے مشکل ہے کہ فائدہ حاصل ہو، تو اس لیے پرہیز بھی کیا جائے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ علاج کر لیں. تخم بابچی کے نام سے ایک چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، یہ آپ نے لینے ہیں 60 گرام. اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے چوب چینی کے نام سے لکڑی سی ہوتی ہے، بہت سخت سی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی، تو یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 25 گرام. 60 گرام بابچی، تخم بابچی، اور 25 گرام آپ نے لینی ہے چوب چینی. ان دونوں چیزوں کو آپ لے کر باریک پیس لیجئے. اس کو ذرا پیسنا مشکل ہوتا ہے، چوب چینی کو بالخصوص اچھی طرح پہلے اس کو کوٹنا پڑے گا. ڈائریکٹ مشین میں ڈالیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ مشین کا اندر سے اس کو نقصان پہنچ جائے. پہلے اس کو کنجی میں، ہاون دستے وغیرہ میں اس کو پہلے کوٹ لیا جائے. چٹو بٹو بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اس کو کوٹ لیں، اس کے بعد پھر اس کو
دیگر دوسرے اس میں ڈالا جائے پیسنے کے لیے. تو اس کو پیس کر آپ رکھ لیجئے اور صبح اور شام آپ نے لینا ہے اس کو. تقریباً باریک اس کا صفوف بنا لیں, آدھی چمچ, چھوٹی والی جو چمچ ہوتی ہے وہ صبح اور شام استعمال کریں. تو انشاءاللہ عز و جل الرجی ہے, خارش ہے, خشک خارش جن لوگوں کو ہوتی ہے اس میں بھی, پھوڑے میں, پھنسی میں, دانوں وغیرہ میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور سردیوں کا موسم ہے تو یہ نسخہ جو ہے سردیوں کے موسم میں بالخصوص مفید ہوگا انشاءاللہ عز و جل. سردی میں ذرا فائدہ ہوگا. جی سردیوں چٹو کی جو بٹو آپ نے کہا, ہمارے یہاں چٹو بٹا کہتے ہیں, بل آپ کے یہاں چٹو بٹو بھی کہتے ہوں گے. چلیں یہ بھی ایک بات, میں نے آپ کے منہ سے ہی سنا تھا ویسے. اچھا کہتے ہیں چٹو بٹا, بٹا. نہیں بٹا, بٹا بٹا, ہاں جی بٹا. یہ ہمارے کراچی میں سل بٹا کہتے ہیں, ہاں وہ اور ہے. چٹو بٹا یہ اور ہے. چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی اور راحت عطا فرمائے. سر میں خشکی تھی, جی اس کے لیے آخری عرض کر دیتا ہوں کہ آپ 100 گرام کھوپرے کا تیل لے لیں, اس کے اندر 20 گرام جو ہے نیم کا تیل شامل کر لیں, اور 10 گرام, دو چیزوں کا نام لے رہا ہوں, 10 گرام یہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے. ایک آپ نے مہندی کے پتے باریک پیس کے اس میں شامل کر لیں, تو اور 10 گرام جو ہے آپ کلونجی کا آئل بھی اس میں شامل کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کو مکس کر کے سر میں لگائیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی اللہ رحمت فرمایا, آمین. ہمارے کوٹ شیر ربانی کے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں عبدالرشید بھائی, ان کے حوالے سے میسیج ہے کہ ان کی بچوں کی ماں کو کینسر ہو گیا اور وہ 4th سٹیج پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے, فکر عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, راحت جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ ساری بیماریاں جو ہے وہ دور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, جو بیچارے بعض اوقات بیماریوں میں گر جاتے ہیں, بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, وہ لوگ دونوں اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں. ایک تو ذہنی اعتبار سے بھی پریشان ہوتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ جسے میں بولوں اکنامکلی جو ہے نا وہ معاشی طور پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں دور فرمائے اور اللہ رحمتیں اور سلامتیاں راحت مقدر فرمائے. مسلمان کے لیے بیماری یہ اس کے درجات بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی ہے, تو چلو اس کے اندر ایک ڈھارس بھی ہے, اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, اس میں ایک ڈھارس ہے. درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے, اس میں ایک ڈھارس بھی ہے. اللہ کی قضا پر بندہ راضی بھی رہے اور دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ کریم اس بیماری کو دور فرمائے. اللہ کریم ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. کچھ کلام بھی سن لیتے ہیں خلیل بھائی سے, پھر انشاءاللہ